آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ محتاج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ بہت مالدار ہو۔ پھر فرمایا کہ محتاج ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بھی بہت مالدار ہو تب بھی وہ محتاج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ بہت مال والی ہو، کیونکہ مال کا جو اصل مقصد ہے وہ راحت اور بے فکری ہے۔ یہ نہ اس مرد کو نصیب ہے جس کی بیوی نہ ہو اور نہ اس عورت کو نصیب ہے جس کا خاوند نہ ہو۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو نکاح میں بڑے بڑے فائدے ہیں، دین کے بھی اور دنیا کے بھی، کیونکہ حضرت عکاف نامی ایک صحابی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عکاف کیا تمہارے پاس بیوی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور باندھی بھی نہیں؟ کیونکہ اس دور میں باندھی رکھنے کا بھی رواج تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں باندھی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خیر سے تم مالدار بھی ہو؟ وہ بولے جی میں مالدار بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا پھر تو تم اس حالت میں شیطان کے بھائی ہو، اگر تم نصارہ میں سے ہوتے تو ان کے راہبوں میں سے ہوتے۔ ہمارا طریقہ نکاح کرنا ہے، تم میں سب سے بدتر غیر شادی شدہ لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار جو نیک لوگوں پر اثر کرنے والا ہو عورتوں سے بڑھ کر نہیں، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں وہ گندی باتوں سے پاک و صاف ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی بھی فائدہ ہے۔ اگر نکاح کر لیں گے تو آپ کا نفس سیدھے راستے پر رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں گھر گھرستی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچی رکھنے والا ہے اور شرمگاہ بچانے والا ہے، یعنی حرام کاموں سے آپ کو بچاتا ہے۔ جو اگلی حدیث میں بتانے والی ہوں اس سے آپ کو نکاح کرنے کی ایک بہت اور بھی بڑے فائدہ نظر آئے گا۔ جو لوگ نکاح کرتے ہیں اور نسل بڑھاتے ہیں قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت سے امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ نکاح کا کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اگر نیک اولاد ہوئی تو دنیا میں وہ آپ کی فرما بردار رہے گی، آخرت میں آپ کی سفارش کرے گی، آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ قیامت میں آپ کی نجات کا باعث بنیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، جس سے دنیا میں بھی قوت بڑھے گی، اور قیامت میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فخر فرمائیں گے۔ نکاح نہ کرنا اتنے فائدوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ لوگ جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں، بیوی بھی ہے مال بھی ہے سب چیزیں ہیں پھر بھی فیملی پلاننگ کرتے ہیں، تو وہ اس حدیث پر ذرا غور فرمائیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو وہ تمہارے لیے مال لائیں گی۔ یہ بات اس وقت ہے جب دونوں میاں بیوی بہت ہی سمجھدار ہوں، یعنی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ جب لڑکے کی ذمہ داری بڑھتی ہے، نکاح کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے ذمہ خرچ بڑھ گیا ہے، وہ کمانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، اور عورت وہ اس مال کو اس طرح سنبھال لیتی ہے کہ کوئی مرد اس کو نہیں سنبھال سکتا اس طرح۔ تو مال لانے کا یہ مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کو بجا لائے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے، یعنی وہ اس کی فرما بردار ہو۔ نکاح سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 آدمی دوزخی ہیں، ان میں سے ایک وہ کم ہمت ہے جس کو دین کی عقل نہیں، اور جو تم میں دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں، اپنا خود نہیں کماتے، اور نہ اہل و عیال رکھتے ہیں نہ مال رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو خود پر منحصر ہونا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو رکھنا چاہیے، نکاح کر کے خاندان کو بڑھانا چاہیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، اور جب کپڑا پہنو اس کو بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر مت مارو، اور نہ اس کو برا کوسو، اور نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑو، مگر گھر کے اندر رہ کر
یعنی اگر کوئی ان بن ہو جائے، روٹھ بھی جائیں تو گھر کے اندر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے حق میں تمہیں اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس کو قبول کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سو اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے، اور اگر اس کو اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اسی لیے ان کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت کو قبول کرو۔ مطلب یہ کہ اگر تم یہ سوچو گے کہ وہ ساری باتیں تمہاری طبیعت اور مزاج کے خلاف نہ کرے گی بلکہ ان کے مطابق کرے گی تو یہ غلط بات ہے، اور اس کا انجام پھر طلاق کی نوبت تک آ جائے گا۔ اسی لیے معمولی باتوں پر درگزر کرنا چاہیے، سختی اور بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی فضیلت فرمائی جس کے پاس کوئی باندھی تھی اور اس نے اس کو دینی ادب علم اچھی طرح سکھایا تھا۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کا تو حق باندھی سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کو علم دین سکھانا بہت فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردے میں ہو جاؤ۔ ہم نے عرض کیا کیا وہ نابینا نہیں؟ نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں کا یہ بھی حق ہے اس کو نامحرم سے ایسا پردہ کروائیں کہ نہ وہ اسے دیکھے اور نہ نامحرم اسے دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، اس سے شوہر کا کتنا بڑا حق ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ یعنی صرف نماز روزہ کر کے یوں نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا۔ تو ان تمام احادیث سے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے بہت سے فائدے سامنے آئے ہیں۔ تو اگر کسی کو صحیح نیک بیوی مل جاتی ہے اور کسی خاتون کو نیک شوہر مل جاتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔